غربت کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد آپ اپنا سر نوچیں گے, آپ اپنے بال, اپنا منہ نوچیں گے, دیواروں کے ساتھ آپ ٹکرے ماریں گے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ یار کیا واقعتاً مجھے اس ملک کے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا. پاکستان میں غربت کا پیمانہ 45 سے 50% تک جا چکا ہے. معیشت بہترین ہے اور میں اور آپ خوشحال ہو چکے ہیں. ہمیں یقین نہیں آتا تو ہم بھاڑ میں جائیں. حکومت نے یہ اعلان کر کے بات مکا دی ہے. 12.25 کھرب روپے حکومت نے قرضہ لیا ہے. آج بھی ہمیں قرضوں کی جو ایک انبار لگا ہوا پہاڑ ہے قرضوں کا, اس کو قرضے اتارنے ہیں. قرضے لے کے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں, قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. اس پورے کے پورے نظام کی جو ترقی کے دعوے تھے ان کو جو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا عالمی بینک نے. ہمارے ملک میں 12 کروڑ لوگ خدا نخواستہ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ 3 فیکٹرز ہیں. پھر یہ بتائیں یہ کیسی ترقی ہے جس سے لوگ غریب ہو رہے ہیں؟ یعنی میں خود یہ رپورٹ پڑھ کر ناظرین بڑا حیران ہوا ہوں کہ یہ ٹی وی کے اوپر کیا چلتر مارے جاتے ہیں, کیا کیا جھوٹ بولا جاتا ہے اور اصلیت کیا ہے, ورلڈ بینک کیا بتا رہا ہے. یا تو پھر یہ گورے جھوٹے ہیں, یہ ہندو جھوٹے ہیں جو ہمارے بارے میں رپورٹیں جاری کر رہے ہیں, یا تو پھر ہم جھوٹے ہیں, یعنی ہم نوسر باز ہیں. 2 کروڑ غریبوں کا اضافہ ہوا ہے, یعنی آلریڈی غربت کی لکیر سے نیچے لوگ زندگیاں گزار رہے تھے. 3 سالوں میں 2 کروڑ مزید لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلیں گے, اور 2 کروڑ لوگوں کا مطلب یہ ناظرین روٹی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غربت کی نا ڈیفینیشنز الگ الگ ہوتی ہیں. غربت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی غربت اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے کر آتی ہے. غربت کے ساتھ کرائم آتا ہے, غربت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس آتا ہے, غربت کے ساتھ معاشرے کے اندر ریبیلین ایک آتا ہے, غربت کے ساتھ ناظرین معاشرے کے اندر تلخیاں بڑھتی ہیں, سفوکیشن بڑھتی ہے. لہذا 2 کروڑ بندہ مزید غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا, یعنی 2 وقت کی روٹی نہیں. اب اس 2 کروڑ میں میجورٹی نوجوانوں کی ہے. ایک وہ نوجوان اس ملک کے اندر ناظرین جو 30-35 سال کا ہے, 20 سال کا, 25 سال کا, جس کے پاس نوکری نہیں ہے, جس کے پاس امید نہیں, اور اس کے دن بہ دن گھر کے اندر ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں لیکن اس کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. تو خود ہی امیجن کریں کہ وہ کس منٹل کرب سے, ٹراما سے وہ گزر رہا ہوگا. انہی 3 سالوں میں ناظرین ہمیں پٹی پڑائی گئی SIFC کے ذریعے $1 ارب آنے والا ہے, $100 بلین آنے والا ہے. جینیٹری بیچ آ کر ٹرمپ ٹاور یہاں پر بنانے والا ہے. باہر سے اوورسیز آگے ڈکار مفت کی روٹیاں توڑ کر گئے پاکستان کی, یہ انویسٹمنٹ لے کر آنے والے کچھ بھی نہیں آیا. تو جھوٹ کاسٹ اسٹاک مارکیٹ یہ جا رہی ہے, لوگوں کی جو ہوتی ہے نا اسٹاک مارکیٹ ایسے جاتی ہیں, کہاں ہماری ایسے جا رہی ہے, بالکل سیدھی اوپر, ایک دم اوپر جا رہی ہے. وی آر ہیڈنگ. اس غربت کے ساتھ ناظرین اس ملک کے اندر آپ کا نوجوان آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. وہ جائے گا پاکستان سے باہر جائے گا, برین ٹرین ہوگا, وہ دنیا بھر میں جا کر ناظرین کسی بھی طرح کی مزدوری کرے گا. لیکن کیا اس ملک کے اندر کوئی انویسٹ کرے گا؟ کیا اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں اس طرح سے فنکشنل چلیں گی؟ نہیں چلیں گی. نمسکار دوستو, آپ سبھی کا سواگت ہے صرف بھارت پر. دوستو آپ کو بتا دیں پاکستان میں ایک بار پاکستانی سرکار نے وہاں کی پبلک کو چھوٹا چورن چٹا دیا ہے. آپ کو بتا دیں پاکستانی سرکار اور وہاں کی آرمی وہاں کی پبلک کو گمراہ کر غلام بنائے رکھے ہوئے ہیں. وہاں کی سرکار اور وہاں کی آرمی جتنا بھی پیسہ وہاں قرضہ لیا جاتا ہے یا کچھ فنڈنگ ایڈس کے نام پر آتی ہے, اس کو وہاں کی آرمی اور وہاں کی سرکار چٹ کر جاتی ہے اور پبلک کو جھوٹے دلاسے دکھا کر انہیں گمراہ کرتے رہتی ہے. حال ہی میں ایک رپورٹ آ رہی ہے جو ورلڈ بینک کی سائٹ سے آئی ہے. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 45% جنتا غریبی ریکھا کے نیچے چلی گئی. آپ بتائیے, بھارت میں جہاں غریبی ختم کرنے پر زور دیا جا رہا ہے وہیں پاکستان میں غریبی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان لوگوں کے اوپر قرضہ بڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں کی سرکار ہزاروں کروڑوں روپے کا قرضہ لیتی ہے لیکن وہ قرضہ پاکستانی پبلک کی ڈیولپمنٹ پر کہیں بھی یوز نہیں ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کا کس پرکار سے ریئیکشن آ رہا ہے. ہم نے جو ایسٹیمیٹ کیا ہے, ورلڈ بینک جو ہے وہ 2018 کی بات کر رہا ہے, لیٹسٹ فیگرز کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی پوزیشن کیا ہے. ہم نے اس پر بہت ریسرچ کی ہے, میرے ساتھ 2 بڑے قابل شاگردوں نے کام کیا ہے. ہم نے اس کو ایسٹیمیٹ کیا ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں پچھلے 3 سال میں جس رفتار سے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی وجہ سے غربت میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ 2022-23 میں جب سیلاب آیا تھا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 40% بڑھی تھی. حیرت انگیز تاریخ کا ایک بلند اضافہ, اور اوور آل انفلیشن ریٹ 29 کے قریب. اب بھی آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ کہ اس بڑے سیلاب کے بعد آلریڈی ہمیں سینسٹیو پرائس انڈیکس بتا رہا ہے
कि खाने पीने की अशियाएं बढ़ रही हैं। तो नतीजा ये है कि जब खास तौर पे खाने पीने की अशिया की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, जब बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, जब फीकस आमदनी में इजाफा नहीं होता, ये तीनों चीजें हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। हमारा अंदाजा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत का पैमाना 45 से 50% तक जा चुका है। हमारे मुल्क में 12 करोड़ लोग खुदा न खास्ता गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं, और इसकी बड़ी वजह ये 3 फैक्टर्स हैं। सबसे नंबर 1 खाने पीने अशिया के बेतहाशा इजाफा, दूसरा आपके बेरोजगारी 22% तक पहुंच गई, और तीसरा फीकस आमदनी में कोई इजाफा ही नहीं है, कोई खास इजाफा। 18 बैंकों के साथ 12 खरब 25 अरब रुपए के कर्जे की मुआहिदों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। ये अदायगियां सार्फिन से अगले 6 बरस तक 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करके पूरी की जाएंगी। अभी जो आप डॉन की इसमें रिपोर्टिंग देख रहे हैं, उसके मुताबिक वजीर आजम साहब ने, जो अमेरिका में है, वहां से वर्चुअली इजलास में शिरकत की। 30 दिन के अंदर बैंकों से फंड्स की फराहमी की दरखास्त करना होगी, और वक्त पर यह कर्जा इस्तेमाल मुमकिन हो, वरना जुर्माना लग सकता है। दरखास्त देने के बाद मंजूर शुदा रकम निकलवाने के लिए हुकूमत के पास 3 महीने होंगे। 12 खरब 25 अरब रुपए के मजमूई कर्जे की अदायगी डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए की जाएगी। इसमें से 659 अरब रुपए पावर होल्डिंग लिमिटेड को काबिल अदायगी कर्जों पर खर्च होंगे। बाकी रकम आईपीपीज और पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनियों और सब्सिडी एडजस्टमेंट पर इस्तेमाल होगी, जिसमें किताबी इंदराजात और नकद अदायगियां शामिल होंगी। यानी मुझे और आपको बिजली के बिल में मजीद पैसे देना होंगे। हुकूमत ये तैयारी अगले 6 बरस तक के लिए करके बैठ गई है। मईशत बेहतरीन है और मैं और आप खुशहाल हो चुके हैं। हमें यकीन नहीं आता तो हम भाड़ में जाएं। हुकूमत ने ये ऐलान करके बात मुका दी है।